ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون شان فقراء، جسے تحریر کیا ہے سلطان محمد احسن علی سروری قادری صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ المومن آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ دعا ہر عبادت کا حاصل ہے۔ ایک مسلمان جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اپنی عرضیاں اور التجائیں اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، جو کہ ایک طرح سے اس مسلمان کی بطور مخلوق عاجزی کا اظہار بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا اقرار بھی۔ بطور مخلوق انسان بے بس اور لاچار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر اور مہربان ہے اور ہر ضرورت اور طلب پوری کرنے والا ہے۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں بھی کسی معروف شخصیت تک رسائی کے لیے کوئی نسبت یا تعلق تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اس سے ملاقات ہو سکے، اسی طرح اللہ سے دعا کے دوران بھی اس کے نیک بندوں یعنی انبیاء اور فقراء کا وسیلہ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ ہے محبتی محبت الفقراء۔ ترجمہ: مجھ سے محبت فقراء سے محبت رکھنا ہے، یعنی فقراء سے محبت رکھنا گویا اللہ سے محبت رکھنا ہے، اور فقراء سے دشمنی اور عداوت اللہ سے دشمنی ہے۔ سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی تصنیف مبارکہ سر الاسرار میں فقراء کے متعلق فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبین یعنی فقراء سے محبت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور ان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انہیں اہل اللہ فقراء کی صحبت میں رہنے کی طلب اور لقائے حق تعالیٰ کا اشتیاق ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا تعالی شوق الابراری الی لقائی و انی لاشد شوقا الیہم۔ ترجمہ: نیکوکار میرے دیدار کے مشتاق ہوتے ہیں اور میں ان نیکوکاروں سے بڑھ کر ان کا مشتاق ہوتا ہوں۔ سر الاسرار۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف مبارکہ کلید التوحید کلام میں فقراء کی شان میں بیان کردہ 40 احادیث تحریر فرمائی ہیں۔ فقراء کی شان اور مرتبہ کو واضح کرنے کے لیے ان احادیث میں سے چند تحریر کی جا رہی ہیں۔ ہر شے کی ایک چابی ہے اور جنت کی چابی فقراء اور مساکین کی محبت ہے، اور ان کے لیے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ روز قیامت اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو ذر، فقراء وہ ہیں جن کا ہنسنا عبادت، جن کا مزاح تسبیح اور جن کی نیند صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک دن میں 300 مرتبہ دیکھتا ہے۔ جو کسی فقیر کے پاس 70 قدم چل کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 70 مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے، اور جنہوں نے ان فقراء کو مصیبت میں کھانا کھلایا تو وہ کھانا قیامت کے دن ان کی دولت اجر و ثواب میں نور کی مانند ہوگا۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقراء اور مساکین کو جمع فرمائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کی بخشش کرا لو جنہوں نے دنیا میں آپ کو کھانا کھلایا یا پانی پلایا یا لباس پہنایا یا آپ سے کوئی مصیبت دور کی، پس ان کے ہاتھ پکڑو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فقراء اور مساکین کی محبت رسولوں کے اخلاق میں سے ہے، اور ان کی مجالس اخلاق متقین میں سے ہے، اور ان سے فرار منافقین کی عادات میں سے ہے۔ میری امت کے فقراء اغنیاء سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ فقراء کی خدمت کیا کرو، بے شک ان کے لیے اللہ پاک کے پاس خزانے ہیں۔ فقراء کا کلام اللہ کا کلام ہے، جس نے ان کے کلام کی اہانت کی گویا اس نے اللہ کے کلام کی اہانت کی، اور جو فقراء سے دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے نبٹنے کے لیے کافی ہوگا۔ فقراء کی اغنیاء پر فضیلت ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوق خدا پر ہے، اور فقیر وہ ہے جو اپنی بھوک اور بیماری کے باوجود لوگوں سے واقف نہ ہو، یعنی کسی بھی حالت میں مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور انبیاء فقراء کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا، پس جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا حقیقی بندہ بن جائے وہ فقراء کی عزت کرے۔ فقراء کی اغنیاء کے ساتھ مثال ایسے ہے جیسے لاٹھی کی اندھے کے ساتھ۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے جو اغنیاء کی عزت ان کی غنایت توانگری کے باعث کرتے ہیں، اور ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو فقراء کی اہانت ان کے فقر کے باعث کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو آسمانوں میں اللہ اور انبیاء کا دشمن سمجھا جاتا ہے، جس کی نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی حاجت پوری کی جاتی ہے۔
بے شک ملائکہ فقراء کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں اور ان کے لیے قیامت کے روز شفاعت کریں گے، اور جس کے لیے ملائکہ شفاعت کریں اس کا کیا ہی عمدہ حال ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فقراء کی طرف ایک دن میں 5 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر نظر میں ان کی 7 خطائیں معاف فرماتا ہے۔ جس نے کسی مومن فقیر کو ناحق اذیت دی تو گویا اس نے کعبہ کو منہدم کیا اور 1000 مقرب ملائکہ کو قتل کیا۔ مومن فقیر کی حرمت اللہ کے نزدیک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں، پہاڑوں اور ان کے مابین جو کچھ ہے ان سب سے اور مقرب ملائکہ سے بڑھ کر ہے۔ بے شک اللہ علماء اور فقراء کی بدولت میری امت پر خاص نظر کرتا ہے، پس علماء میرے وارث اور فقراء میرے احباب ہیں۔ فقراء کی محبت دنیا اور آخرت میں اغنیاء کے لیے چراغ کی مانند ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز جب تمام مخلوقات حساب گاہ میں جمع ہوں گی تو دنیا میں جس جگہ پر علماء نے عبادت کی ہوگی یا رضائے الہی کی خاطر علم سیکھا ہوگا، اور وہ جگہ جہاں فقراء اللہ کی ذات میں مشغول بیٹھے ہوں گے، تو زمین کی اس جگہ کو باب المساکین کا شرف حاصل ہوگا اور وہ آفتاب کی مثل روشن ہوگی۔ وہ جگہ کامل انسان، علماء اور فقراء کو بجلی کی طرح پل صراط سے گزار کر جنت میں لے جائے گی۔ فرمانے حق تعالی ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، سورۃ النبا آیت نمبر 40۔ ترجمہ، اور ہر کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہوتا، یعنی کافر کہیں گے کاش ہم علماء اور فقراء کے قدموں کی خاک ہوتے اور ان کے قدموں کی خاک ہونے کے سبب جنت میں داخل ہو جاتے اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاتے۔ علماء عامل اور فقراء کامل کی قدر تجھے اس روز معلوم ہوگی۔ علماء عامل اور فقراء کامل یہ دونوں بزرگ ہستیاں ہیں، جو کوئی ان کا دامن تھام لیتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ کلید التوحید کلام مندرجہ بالا تمام احادیث اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے فقراء کی شان، ان کا بلند مرتبہ اور اللہ کے نزدیک ان کی فضیلت خوب معلوم ہو جاتی ہے۔ ان مقربوں بزرگ ہستیوں کی دعا یا ان کے وسیلہ سے اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کی جا سکتی ہے۔ انہی فقراء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو تاکید فرمائی، قل لا اصحابک اغتنموا دعوت الفقراء فانہم عندی وانا عندہم۔ ترجمہ، اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ فقراء کی دعا کو غنیمت جانو، کیونکہ وہ میرے نزدیک ہے اور میں ان کے نزدیک ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی فقراء کے متعلق فرمایا، اہل تصوف کی دعا کے متمنی رہو کہ یہ لوگ بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ان پر نظر فرماتا ہے اور ان کی دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔ فقراء کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر کامل تصرف بھی عطا کیا ہوتا ہے کہ ان کی زبان کن کی زبان بن چکی ہوتی ہے اور ان کی زبان سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فقیر وہ ہوتا ہے جو اگر کسی کام کا حکم دے دے وہ امر الہی سے جلد یا بدیر ہو کر ہی رہتا ہے، چاہے آج ہو یا روز قیامت، ایک لمحے کے لیے ہو یا ہمیشہ کے لیے، ایک ساتھ میں ہو جائے یا سال ہر سال میں، لیکن اس کا کہا کبھی رد نہیں ہوتا۔ ایسا فقیر قرب الہی اور کن فنا فی اللہ کے لا حد و لاد مراتب تک پہنچ چکا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لسان الفقراء سیف الرحمن۔ ترجمہ، فقراء کی زبان رحمان کی تلوار ہے۔ ایسے فقیر صرف طریقہ قادری میں پائے جاتے ہیں جن کا ظاہر محبوب اور ہوشیار ہوتا ہے اور باطن دیدار الہی میں مست مجذوب ہوتا ہے۔ نور الہدا کلام حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پنجابی ابیات میں اپنے متعلق فرماتے ہیں، میں شہباز کراں پروازاں وچ دریائے کرم دے ہوں، زباں تاں میری کن برابر موڑاں کم قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، حاتم جہے کئی لکھ کروڑاں در باہو دے منگ دے ہوں۔ میں شہباز معرفت ہوں اور سمندر رحمت الہی میرے اندر موجزن ہے۔ سلطان الفقر کے مرتبہ پر پہنچ کر میری زبان کن زبان قدرت کی ہو گئی ہے اور میں لوح محفوظ پر رقم شدہ نوشتہ تقدیر تبدیل کر سکتا ہوں۔ میرے علم کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے علم کی کوئی حیثیت نہیں، اور حاتم تائی جیسے کروڑوں سخی تو خود میرے در پر بھکاری بن کر کھڑے رہتے ہیں۔ جائی کے من رسیدم
امکان نہ ہیچ کسرا شہباز لا مکانم آنجا کجا مگسرا لوہ قلم و کرسی و کونین را نیابد فرشتگانے نگجند آنجا نہ جائے ہوسرا۔ ترجمہ: میں جس جگہ پہنچا ہوں وہاں کسی کے پہنچنے کا امکان نہیں۔ میں لامکان کا شہباز ہوں، وہاں مکھیوں کی گنجائش نہیں۔ لوح و قلم، عرش و کرسی اور دونوں جہان کو بھی وہاں پہنچنے کی راہ نہیں ملتی۔ نہ فرشتے وہاں تک رسائی پا سکتے ہیں اور نہ ہی اہل ہوس کے لیے وہاں کوئی جگہ ہے۔ کلید التوحید کلام۔ پس طالبان مولا اور فقراء سے عقیدت رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ فقراء کی خوب خدمت کریں اور ان کی خوشی اور رضا کے طالب ہوں، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کی ناراضگی اور جلال سے بچیں، کیونکہ ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے اور ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مشرق سے لے کر مغرب تک ہر ملک قیامت تک آفات سے محفوظ ہے تو یہ صرف فقراء کے قدموں کی برکت سے ہے۔ اس لیے خلق خدا پر فقراء کا یہ حق ہے کہ اس کا ہر خاص و عام فرد ان کی خدمت کرتا رہے۔ نور الہدا کلام۔ سید القوم خادم الفقراء۔ ترجمہ: قوم کا سردار فقراء کا خادم ہوتا ہے، لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اس لیے عزت دے کر اپنا فخر قرار دیا کہ فقر کے سر پر اللہ کا نام ہے، یعنی فقر اللہ سے ہے۔ فقر کا دشمن تین چیزوں سے خالی نہ ہوگا، یا وہ حاسد ہوگا، یا منافق، یا نفس سے مغلوب غیبت کرنے والا۔ کلید التوحید کلام۔ خندہ بر سینہ صافان می کنی ہوشیار باش، ہر کے بر آئینہ خندند رویش خندی خود کنند۔ ترجمہ: تو باطن صفا فقراء پر ہنستا ہے، ہوشیار رہ، کیونکہ جو آئینہ پر ہنستا ہے وہ اپنا مذاق خود اڑاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فقراء کی بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے اور ان کی خدمت کر کے ان کی وسیلہ اور ان کی دعا سے اللہ کا قرب پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: ابیات باہو کامل، تحقیق ترتیب و شرح سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس۔ کلید التوحید کلام، تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ نور الہدا کلام، تصنیف لطیف سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔